بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ببرکات ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ خصوصی کرم فرمائے۔ ہمارا معمول ہے میری گفتگو کے آغاز میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ سارے مل کے 2 اشعار پڑھیں گے اور پھر میں انشاءاللہ آغاز کرتا ہوں۔ اللہ تعالی حق گو اور بیان کرنے میں رب العالمین مجھے عقل و خرد عطا فرمائے، آپ کو سن کر مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آج کا یہ اجتماع، آج کی یہ محفل مبارکہ بخشش کا ذریعہ بنائے، آپ کے لیے میرے لیے خیر کا ذریعہ بنائے، تمام جتنے بھی مومنین ہیں اللہ ان کی بھلائی کا ذریعہ بنائے۔ با آواز بلند اور بلا تاخیر شروع کریں گے، کوئی زبان خاموش نہ رہے، میرے آقا کے دربار میں درود پاک کا نذرانہ پڑھیں گے۔ میرے آقا کا ارشاد ہے کہ جب کوئی مومن میری ذات پر درود پڑھتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے۔ اور آپ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ یہ درجہ کیا ہے؟ اللہ کریم نے درجہ کتنا رکھا ہے؟ پوری کائنات گناہوں میں بھر جائے اور میرے رب کا فضل دیکھیں کہ وہاں اللہ کی ایک رحمت اتر جائے جسے رحمت کہتے ہیں، اور وہ کرم ہے، فضل ہے، میرے مالک کی مہربانیاں ہیں، وہاں اللہ کی ایک رحمت اتر جائے سارے گناہوں کو جو ہے وہ صاف کر دیتی ہے۔ تو پھر وہ مومن کتنا خوش نصیب ہے کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا نذرانہ پڑتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل کر دی۔ ایک آقا کے غلام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بعد نماز جو ورد و وظائف کرتا ہوں آخری حصے میں درود پڑھتا ہوں، کچھ حصہ آخر پہ جو رکھتا ہوں اس میں درود پڑھتا ہوں۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ما شئتا، جیسے تیری منشا تیری مرضی، فَإِن زِبْتَ فَهُوَ خَيْرٌ، اگر یہ تو چاہتا ہے کہ میرے لیے خیر ہو تو پھر درود والا حصہ جو ہے وہ بڑھا دے، درود کی تعداد بڑھا دے۔ تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا پھر درود پڑھا کروں گا۔ پھر چاہیے تو یہ تھا کہ میرے آقا بس کر دیتے، لیکن میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اگر درود کو اور بڑھا لے تیرے لیے خیر کا دروازہ ہی کھل جائے گا۔ تو اب دیکھیں یہ کوئی عام روایت نہیں ہے، سیاستہ کے اندر ہے۔ وہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد درود ہی پڑھا کروں گا۔ اب اعلان کیا تھا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، مبارک ہو تجھے اگر کثرت درود کرے گا، کل قیامت والے دن اللہ کے رسول کی آغوش میں کھڑا ہوگا۔ تو پھر پتہ چلا کہ یہ کتنی مہربانیاں ہیں۔ تو کوئی زبان خاموش نہ رہے، شروع کریں، ٹائم کم ہے تو تاکہ گفتگو پائے تکمیل پہنچے۔ محبت کے ساتھ پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ۔ پوری قوت سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ
ہم ہیں التجا والے، آپ ہیں عطا والے، ہم ہیں التجا والے، پڑھیے ہم ہیں آپ ہیں عطا والے، آقا بھیک کچھ عطا کرنا، بھیک کچھ عطا، اے میرے سخا والے، بھیک کچھ عطا کر، اے میرے سخا والے، ہم ہیں چھیڑنا ہمیں دنیا، ہم ہیں مصطفیٰ والے، سید الورا والے، ہاں سید الورا، سب کی آواز آئے، سید الورا شاہد و سرا والے، سید الورا، سید الورا والے، شاہد و سرا والے، ہم ہیں ہم ہیں التجا والے۔ جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ خود کہا میرے رب نے بخش دوں گا میں سب کو، جملے پہ غور کریں، اور ادھر قرآن کہتا ہے جاؤ کا، کاش جن لوگوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیے، جاؤ کا حضور کے دربار میں چلے جاتے، حضور کے در اقدس پہ چلے جاتے۔ کیا کہتا ہے شاعر؟ خود کہا میرے رب نے بخش دوں گا میں سب کو، پر آئیں یار کے در پر آئیں یار کے در پر، سارے کہتے ہیں پر آئیں یار، جتنے ہیں خطا والے، پر آئیں یار کے در پر، گونج پڑ جائے پر آئیں یار کے در، پر آئیں یار کے در، جتنے ہیں خطا۔ حضرات گرامی القدر امام صاحب بھی تشریف لائے، مجھے خبر ہوئی کہ کچھ طبیعت نبی ناساز ہے، اللہ تعالیٰ اس محفل مبارکہ کے صدقے حضرت کو صحت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ روحانی بدنی بیماریوں سے شفا یابی عطا فرمائے۔ بلا تاخیر اب توجہ کریں گے میرے بزرگوں اور دوستو، دین اسلام سے پہلے، کلمہ پڑھنے سے بھی پہلے صدیق اکبر صدیق اکبر ہی تھے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ میرے مالک کی جو اعلان ہے رب کریم کا، وہ آپ کے لیے امتیاز میں، شان میں، مقام میں، عظمت میں، یہ وہ سند ہے کہ اللہ کریم نے وہ مقام عطا فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے حبیب علیہ السلام آپ کی ذات مبارکہ کے ساتھ اور صدیق اکبر کے ساتھ اللہ کی ذات ہے۔ یہ حمایت و تائید یہ کوئی عام بات نہیں ہے، لیکن آپ جو بچپن سے اللہ نے آپ پر علم و فضل فرمایا تھا، جانوروں کے طبیب تھے، جانوروں کے، کس کے طبیب تھے؟ جانوروں کی بیماریاں جانتے تھے، اونٹوں کی بیماریاں سمجھ جاتے تھے۔ تو ملک شام پر تجارت میں تھے، کیونکہ میں لفظی اعتبار سے تاکہ آپ جلدی سمجھ جائیں، ٹائم کم ہے، نہیں تو کیونکہ ہمارا طریقہ آستانے کا پھر وہاں تو بہت سارا ٹائم ہوتا ہے، تو یہاں کیونکہ ٹائم کے اعتبار سے ہی میں تاکہ بات کروں، آپ کو بھی سمجھ آ جائے اور اللہ تعالیٰ اس مجلس کو بھی قبول فرمائے۔
ملک شام میں آپ تجارت میں تھے، تو جب ایک پادری سے ایک پادری کے ساتھ ملنا ہوا تو اس نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان مقدسہ کے اندر 12 اشعار لکھے ہوئے تھے، حضور کی نعت لکھی ہوئی تھی دوسرے الفاظ میں، تو وہ پیش کیے اور خبر دی کہ جناب صدیق اکبر آپ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کاشانہ خیر میں جانے والے ہیں۔ تو جب یہ بات ہوئی تو آپ نے وہ معاملات تجارت اختتام کیے، جب مکہ لوٹنے لگے، جب آنے لگے تو آپ نے ایک جب سفر باندھا، تیاری فرمائی، تو راستے میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے من نے چاہا کہ کچھ استراحت کر لوں، آرام کر لوں، تو آپ نے ایک درخت کے گھنے درخت کے سائے کے نیچے آپ بیٹھ گئے۔ یہ آپ نے توجہ کرنی ہے کہ اللہ جنہیں بلاتا ہے، مالک جن پر مہربانی فرماتا ہے، پھر تاخیر نہیں ہوتی، اللہ کا کرم ہو جاتا ہے، اللہ کی مہربانی ہو جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس درخت کے نیچے جب میں بیٹھا تو تھوڑی سی اونگ ہوئی، تو میں کیا دیکھتا ہوں، وہ لچھے دار ڈالیاں جو ہیں وہ میرے کانوں کے قریب آ گئی، وہ ڈالیاں میرے کانوں کے قریب آ گئی۔ میں آغوش میں تھا، اسی استراحت کی آغوش میں تھا، میں نے کیا دیکھا کہ وہ منظر ایسا ہے، وہ ٹہنیاں لمبی لمبی میرے کانوں کے قریب آ کر اعلان کرتی ہیں، صدیق اکبر تجھے مبارک ہو، تو نبوت کے بادشاہ، تاجدار دو جہاں، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں جانے والا ہے۔ درخت مبارک دے رہا ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، لکڑی کو تو آپ کیا سمجھتے ہیں، سوجھ بوجھ تو نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کا انعام کیسا ہے کہ درخت بھی خبر دے رہا ہے کہ صدیق اکبر آپ حضور کی بارگاہ میں جانے والے ہیں، حضور نظر کرم فرمانے والے ہیں۔ تو جب یہ منظر دیکھا، مکہ پہنچے تو وہاں ابو جہل، ابو لہب، شیبہ، عتبہ، ولید، ابو سفیان، یہ سارے مجمع لگا کے بیٹھے تھے، اور کیا کر رہے تھے، آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ جسے مال نہ ہو، جس کے پاس پلے دھیلا نہ ہو، کوئی پائی پیسہ نہ ہو، تو وہ نبوت کے چرچے کر رہا ہے۔ تو سارے کہہ رہے ہیں ابو قحافہ تجھے سوچنا چاہیے کہ تیرا بیٹا بھی آ گیا ہے، تجارت کر کے نفع پا کے آیا ہے، تو مشورہ کر لے کہ تو اسے کہہ دے کہ وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جا کر کوئی بے ادبی کا ارادہ کرے یا منع کرے۔ اس کی بڑی شہرت ہے ابو، کس کی؟ جناب صدیق اکبر کی۔ تو کہا کہ وہ آتا ہے تو ہم اسی سے پوچھ لیتے ہیں۔ یہ آپس میں ذکر خیر ہو رہا ہے، تو اسی اسنا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مجلس میں تشریف لے آئے۔ مجلس میں تشریف لائے تو کانوں سے کچھ جملے آپ کے ٹکرائے تھے۔ آپ نے کہا کیا کہہ رہے تھے آپس میں، کیا یہ چیموں گوئیاں کر رہے تھے؟ تو کہنے لگے کہ یہ بات ہے، جس کے پاس پلے کچھ نہ ہو وہ نبوت کا دعویٰ کرے۔ تو آپ نے بانگے دل کھڑے ہو کر فرمایا، یہ اپنی باتیں کرنا چھوڑ دو، یہ مجلس کے تذکرے چھوڑ دو، تمہیں پتہ نہیں ہے، مجھے پتہ، رب العالمین نے مجھے بتا دیا کہ حضور کا کیا مقام ہے۔ حضور